اب آگے چلتے ہیں چشتیوں کے ایک اور بزرگ. یہ چشتیوں کے بزرگ نہیں ہے، مگر اس میرات الاسرار کی ایک خاصیت ہے کہ جیسے امام حسن بصری کا تذکرہ ہوا جو سب سے بڑے بزرگ، تو انہی کے پیریڈ کے جتنے بھی اولیاء ہیں ان کا ذکر ہے. یعنی اس پیریڈ میں جتنے بھی ولی ہوئے انہیں کہتے ہیں ہم عصر، اتنے سب کا اس پہ آئے گا ذکر. ٹھیک ہے، تو آپ امام حسن بصری کے ایک اور کنٹمپریری ہیں حضرت خواجہ کمیل بن زیاد. اب سنیے، کمیل الدین زیاد بھی کہتے ہیں. 4 یار 14 خاندان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. تو وہ 4 یار جو تھے مولا علی کے، وہ تھے امام حسن، امام حسین، امام حسن بصری اور کمیل الدین زیاد. اور 14 خاندان تو آپ کو بتلا ہی چکا ہوں. چلیے، اب 4 یاروں میں سے چوتھے یار کا ذکر ہو رہا ہے. 2 یاروں کا ذکر اہل بیت میں ہوگا. یہ ہے خواجہ کمیل بن زیاد. دعائے کمیل آپ نے سنا ہوگا، وہی کمیل ہے. انہیں کمیل یہاں کہا جا رہا ہے لیکن کمیل ہے. اور کمیل الدین زیاد بھی کہتے. آپ اپنے زمانے کے شیخ کاملین، یعنی آپ اپنے زمانے کے شیخ اور کاملین روزگار میں سے تھے. آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مرید اور خلیفہ تھے. آپ کے کمالات و کرامات بے شمار ہیں. آپ کے سلسلے میں بڑے بڑے اولیاء کرام داخل ہونا فخر سمجھتے تھے. بڑے بڑے اولیاء آپ کے سلسلے میں داخل ہونے پر فخر کرتے. حتیٰ کہ خواجہ حسن بصری اپنے کمالات کے باوجود ان سے فیض ثابت حاصل کرتے. شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی چہل مجالس میں فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ اونٹ پر سوار تھے اور حضرت کمیل زیاد کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا. امیر المومنین کی عادت تھی کہ جب علوم و اسرار آپ کے قلب میں موجود معجزن ہوتے، مولا کائنات کی ایک عادت تھی کہ جب یہ سینہ چھلکنے کو ہوتا، بھر جاتا ہے نا صوفی کا سینہ، تو اس کو چھلکانا پڑتا ہے. جیسے اپن کمپیوٹر میں جب انپٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا آؤٹ پٹ ہونا ضروری ہے. اگر آؤٹ پٹ نہیں ہوگا تو وہ بہت مشکل میں ہو جائے گا. اسی طرح سے جب امیر المومنین کی عادت تھی کہ جب علوم اسرار یعنی اللہ کے چھپے ہوئے راز آپ کے قلب میں معجزن ہوتے تھے، یعنی موجے مارتے تھے. مولا کے قلب میں اسرار جب موجے مارتے تھے، یا اللہ، جب ان کے قلب میں یہ اسرار الہی موجے مارتے تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی چیز باہر نکلے، تو حضرت کمیل کے گھر جاتے تھے اور ان کو اپنے سامنے بیٹھا کر اسرار بیان کرنا شروع کرتے. بعض اوقات حضرت کمیل سوال کرتے کہ یا امیر المومنین، حقیقت کیا ہے؟ یا امیر المومنین، حقیقت کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے تجھے حقیقت سے کیا کام؟ وہ کہتے کیا میں آپ کا محرم راز نہیں ہوں؟ آپ کا محرم نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک ہو، لیکن جب میرے سینے کی دیہ جوش میں آتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے تم پر ڈال دیتی ہے، اور تجھ جیسے سائل کو محروم نہیں رکھتا. کیا کہا؟ فرماتے ہیں بے شک ہو، لیکن جب میرے سینے کی دیگ جوش میں آتی ہے، جو کچھ اس میں ہوتا ہے وہ تم پہ ڈال دیتی ہے، اور تجھ جیسے سائل کو محروم نہیں رکھتا. اس کے بعد آپ اس قدر اسرار اور حقائق اور توحید بیان فرماتے تھے کہ قلم لکھنے سے قاصر ہے. آپ فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ کی عظمت بیان میں نہیں آ سکتی. آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان میں نہیں آ سکتی، کیونکہ جو چیزیں بیان میں آ جائیں وہ دوئی اور غیرت طلب کرتی. حق تعالیٰ کی عظمت بیان نہیں کی جا سکتی. جو چیز بیان کی جا سکتی ہے تو وہ دوئی اور غیر کی طلب کرتی ہے. اور
در حقیقت دوئی باطل ہے. کیا فرماتے تھے آپ فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ کی عظمت بیان میں نہیں آ سکتی، کیونکہ جو چیزیں بیان میں آ جائیں وہ دوئی اور غیرت طلب کرتی ہیں، اور در حقیقت دوئی باطل ہے. باطل مطلب ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل ہوتا ہے. حق کا اپوزٹ ہے باطل. یہ سن کر حضرت کمیل نے عرض کیا یہ مولا علی کا قول. اس کے بعد مولا علی نے فرمایا کہ اس قدر اسرار حق اور توحید بیان فرماتے مولا علی کہ قلم لکھنے سے قاصر ہے. مولا علی فرماتے حق تعالیٰ کی عظمت بیان میں نہیں آ سکتی. مولا علی کا قول، کیونکہ جو چیز بیان میں آ جائے وہ دوئی ہے اور غیرت طلب کرتی ہے، اور در حقیقت دوئی باطل ہے. یہ سن کر حضرت کمیل نے عرض کیا کہ اس سے بھی زیادہ اظہار حقیقت فرمائیں، اس سے بھی زیادہ کچھ فرمائیں. آپ نے فرمایا محو کرنا نام ہے موہوم، اور خلاف واقعہ اشیاء کے ناچیز کرنے یعنی مٹا دینے کا. یعنی کسی چیز میں آپ ڈوب جاؤ یعنی اپنے آپ کو مٹا دو، اور موہوم ہو جاؤ، گم ہو جاؤ. فطرت کوئی نتیجہ خود ہی نکال لے گی، دل ان کی نظر کر دے اور خود بے نیاز ہو جائے. یہ ہے وہ. یہاں مقام فنا و بقا یا شکر و سہو کی تشریح کی گئی ہے. یہاں مقام فنا و بقا اور شکر و سہو کی تشریح کی گئی. محو ہو جاؤ، معہوم نہیں. مطلب یہ کہ محویت یا شکر یا فنا فی اللہ اسے کہتے ہیں کہ سالک ما سوا اللہ، یعنی تمام چیزیں یعنی تمام اشیاء جن کا وجود وہمی اور اعتباری ہے کو ناچیز کر دے. اللہ کے سوا ہر چیز کو ناچیز کر دے، چاہے وہ وہمی ہو یا اختیاری ہو، ظاہری ہو، چاہے دکھائی دے رہا ہو چاہے وہم میں. وہم کو بھی ختم اور جو دکھائی دے رہا اس کو بھی ختم کر کے خدا کی یاد میں ڈوب جائے اور فنا ہو جائے. وہی بقا باللہ. اب سمجھ میں آیا مولا علی کا وہ قول جو آپ نے فرمایا. کیا فرمایا آپ نے؟ اس کے بعد کہ حق تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے میں نہیں آ سکتی، کیونکہ جو چیزیں بیان میں آ جائیں وہ دوئی ہیں اور غیرت طلب کرتی ہیں، اور در حقیقت دوئی باطل ہے. یک کردن پروردہ دریدن اثر و امر نہا نزدیک غلبہ سر. یعنی اس کا معنی یہ ہے ایک کرنا اور پردہ اٹھانا. ایک کرنا اور پردہ اٹھانا، راز اور امر یم بہا سے جب راز کا غلبہ ہو، یعنی وہ حالت طاری ہو. بھائی حضور پاک بیٹھے تھے، حضرت عائشہ آئی، کہا کون؟ کہا عائشہ. بولے کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. آپ نے فرمایا کون ابو بکر؟ کہ محمد کا سسر. آپ نے فرمایا کون محمد؟ یہ جو اظہار حق ہے یہ 24 گھنٹے نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو بتا دوں، جیسے کہ امامت 24 گھنٹے ظاہر نہیں ہوتی، ولایت 24 گھنٹے ظاہر نہیں ہوتی، اظہار حق 24 گھنٹے ظاہر نہیں ہوتا. یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ حالت شکر والے جو ولی تھے وہ فنا فی اللہ تھے، اور حالت سہو والے جو ولی تھے وہ بقا باللہ تھے. مولا علی کی اس بات سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی. اور غریب نواز اور چشتیوں کے علاوہ سب بہکے، اس لیے بہکے والوں کا مرتبہ، حالت شکر والوں کا مرتبہ
حالت سہو والے سے چھوٹا ہے، اس لیے غریب نواز کا مرتبہ سارے ولیوں میں سب سے بڑا ہے، کیونکہ آپ حالت سہو کے ولی تھے۔ اور مولا کی اس بات سے پتہ چل گیا کہ حالت سہو بقا باللہ کو ہے، کیونکہ جو اللہ کی طرح باقی ہو جاتا ہے پھر وہ بہکنے کا کام نہیں۔ اس کے بعد حضرت کمیل نے عرض کیا، مولا علی سے بات چیت چل رہی ہے، اس کے بعد حضرت کمیل نے عرض کیا کہ حقیقت بیانی ذرا اور فرمائیے، حقیقت بیانی ذرا اور فرمائیے۔ حضرت علی نے فرمایا جذب کردن و گرفتن عہدیت با صفت توحید، جذب کرنا یعنی ذات میں فنا ہونا، اور احدیت ذات میں ایک ہو جانا، اور احدیت ذات میں ایک ہو جانا ہے۔ جذب کرنا ذات میں فنا ہونا ہے، جذب کرنا ذات میں فنا ہونا ہے، اور احدیت کیا ہے؟ ذات میں ایک ہو جانا۔